بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 8 لہو اور قالین جو ہے اس کی پڑھائی کریں گے۔ لہو اور قالین جو ہے اس کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ اچھا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مرزا جو ہے میم یہ رے زے الف ہوگا، مرزا نہیں ہے۔ صنف ادب کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صرف ڈرامہ نہیں بلکہ سنجیدہ ڈرامہ ہے، سنجیدہ نوعیت کا۔ اور اس کا جو ماخذ ہے لہو اور قالین کا، یعنی جس کتاب یا تصنیف سے یہ لیا گیا ہے، وہ اس کا نام بھی لہو اور قالین ہے۔ آج کے بیٹا ہمارے اس سبق کے اس کو پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ اس سبق کے اختتام تک آپ اس لائق ہو جائیں گے، اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے معاشرے میں موجود ریاکار کرداروں سے روشناس ہو سکیں۔ ریاکار کون ہے بیٹے؟ جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو ایسے لوگ جو منافقت سے کام لیتے ہیں، جن کا اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے، اور یہ لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو باہر سے تو اچھا ثابت کرتے ہیں، معاشرے میں یہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت نیک اور بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ ہوتے نہیں۔ دوسرا ہمارا آج کا مقصد یہ ہوگا کہ تحریر کے ذریعے جذبوں کے اظہار کے سلیقے سے آپ لوگ متعارف ہو سکیں گے، یعنی جیسے آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ کس طرح مرزا ادیب نے ایسا جو پیغام جو دینا چاہ رہے تھے، اپنے جذبات کا جو اظہار اختر کے ذریعے انہوں نے کہلوایا ہے۔ اختر کی جب آپ گفتگو، جب اس کے آپ مکالمے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے سلیقے سے اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، کتنی خوبصورتی سے اور کتنی سادگی سے، اور اس میں کتنے آپ کہہ سکتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ دل کی صفائی ہے، یعنی جو اس کے اندر ہے وہی بات وہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو آدھا ڈرامہ جو ہے وہ اس دن ہم پڑھ چکے تھے، باقی یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں پر سیٹھ تجمل جو ہے اس کے گھر میں مصور جو ہے اختر، اس نے اسے رکھا ہوا ہے۔ اختر پہلے کبھی بہت غریب ہوا کرتا تھا، سیٹھ تجمل اسے اپنے گھر لے آیا اور اس کو جو معاشرے کے امیر، جو ایک سوسائٹی کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے متعارف کروایا۔ اختر مشہور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ حال ہی میں ہونے والا جو مصوری کا جو مقابلہ تھا اس میں پورے ملک میں اس کی تصویر کو اول انعام ملا، لیکن اس پر خوش ہونے کے بجائے اختر سیٹھ تجمل سے یہ اصرار کیے چلا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر نہیں رہنا چاہتا، وہ اسے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، اور سیٹھ تجمل اسے اس کا پاگل پن سمجھ رہا ہے اختر کا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ فنکار ہے اور اس وقت یہ اپنے ہی کسی موڈ میں ہے، اپنی کسی دماغی کیفیت کا شکار ہے، تو جب نارمل ہو جائے گا، جب ٹھیک ہو جائے گا تو اپنی اس مطالبے سے باز آ جائے گا، لیکن ان کی بحث بڑھتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ وقت بالکل اس ڈرامے میں جس کو آپ کلائمیکس کہتے ہیں، جس کو آپ پیک پوائنٹ کہتے ہیں، یا ایسا نقطہ آ جاتا ہے جہاں سے پوری کایا پلٹ ہو جاتی ہے پوری صورتحال کی، وہ بھی ابھی آنے ہی والا ہے، کیونکہ اختر اس کو یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ جسے آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا، جسے آپ لائے تھے، یہ میں وہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو اس اختر کی چلتی پھرتی لاش ہوں۔ آئیں بیٹا تو اب اس کو ذرا شروع کرتے ہیں۔ جی، یہاں سے اختر جو ہے جب وہ اسے کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں نا، تجمل کہتا ہے، تو اختر جو ہے اب اس کے لہجے میں، اب آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بریکٹس میں انسٹرکشنز ہمیشہ لکھی جاتی ہیں، ہدایات، اب یعنی اختر جب بولے گا تو اس کے لہجے میں کسی قدر تحکم، یعنی جیسے وہ آرڈر کرنے لگا تو کہے گا ٹھہریے اور سب کچھ سن کر جائیے، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بیان کر دی ہے۔ تجمل، اب اس سے آگے میں نے بیٹے کرداروں کے نام نہیں لینے، آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو مکالمہ اگلا کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ تجمل کہتا ہے یہ سب سے بڑی حقیقت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ڈاکٹر کو کرنا چاہیے۔ آپ ابھی تک اسے مذاق سمجھ رہے ہیں، حالانکہ میں بالکل نارمل ہوں۔ ابھی تک آپ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہے ہیں، اور اب اس کا دوسرا رخ دیکھیے جو اتنا بھیانک اور اتنا خوفناک ہے کہ آپ کے تصورات کا شیش محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ اب یعنی یہ انکشاف کرنے لگا، یہ کہ آپ نے جو شیشے کا محل بنا رکھا ہے نا کہ میں بہت بڑا احسان کر رہا ہوں اور اختر پر، اور اختر کتنا مشہور ہو گیا، اور اختر بڑا صلاحیتوں سے بھرپور انسان ہے، تو اب کیا کہتا ہے، گزشتہ 1.5 برس میں جتنی تصویریں میرے نام کے ساتھ اس شاندار محل سے باہر گئی ہیں ان میں سے ایک بھی میری نہیں ہے۔
تجمل جو ہے وہ کہے گا معاملہ اتنی دور تک جا پہنچے گا، مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اختر، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت آرام کرو، تمہیں مکمل آرام کی سخت ضرورت ہے۔ گویا ابھی بھی سیٹھ تجمل جو ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ ذرا تحمل سے کام لیجئے، مجھے جو کچھ کہنا ہے کہنے دیجئے۔ تم پاگلوں کی سی باتیں کر رہے ہو، تحمل سے خاک کام لوں۔ تحمل یعنی صبر سے۔ جب آپ کو پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی، اس وقت فیصلہ کیجئے گا کہ یہ پاگل پن ہے یا کچھ اور۔ یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ آخر گزشتہ 2 سال سے تم میرے مہمان ہو۔ اس دوران میں تم نے کئی تصویریں بنائی ہیں جو شہر کے معزز لوگوں کی کوٹھیوں میں آویزاں ہیں۔ ان میں سے اکثر میں نے تحفتاً اپنے دوستوں کو دی ہیں۔ یہ سب کی سب تمہاری ہیں، تمہاری اپنی تخلیق ہیں، لیکن آج تم کہہ رہے ہو ان میں سے ایک بھی میری نہیں ہے۔ کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا؟ اچھا جی، معزز، ٹھیک ہے، جو عزت دار آویزاں سجی ہوئیں تحفتاً، تحفے کے طور پر۔ اب یہ جو اہم الفاظ مانیے یہ میں نے آپ کو ویسے کرنے کے لیے دینے، ابھی آپ بس سنتے جائیے، ٹھیک ہے؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا۔ میرے لیے یہ کشمکش ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ اس خلش نے مجھے بے قرار کر دیا ہے۔ یہ فریب اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ فریب؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے اختر؟ کاش میں کچھ سمجھ سکتا کہ تمہاری اس پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ ڈاکٹر کو تم بلانے نہیں دیتے، میں کیا سمجھوں آخر؟ اچھا، یہاں سے اب یہ کہانی جو ہے نا یہ کھلنی شروع ہو جائے گی۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں ہے۔ سنیے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، اور جو جانتے تھے انہیں میرے متعلق صرف یہی معلوم تھا کہ میں ایک مفلس، قلاش اور گمنام مصور ہوں۔ میں نے بے شمار تصویریں بنائی تھیں، مگر وہ تمام کی تمام کباڑیوں یا نیلام گھروں میں پہنچ کر کوڑیوں کے بھاؤ بک چکی تھیں۔ زندگی اسی حالت میں گزر رہی تھی کہ اتفاقاً تصویروں کی ایک نمائش گاہ میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے میری تصویروں میں دلچسپی لی اور مجھے اسی شام کو اپنے ہاں چائے پر بلا لیا۔ میں اپنے ہزاروں ہم پیشہ بھائیوں کی طرح غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جو چھپی رہ سکتی۔ آپ نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ میں اپنے غربت قدر سے نکل کر آپ کے ہاں آ جاؤں تاکہ اطمینان کے ساتھ فن کی خدمت کر سکوں۔ آپ نے میرے لیے یہ کمرہ وقف کر دیا اور مجھے زندگی کی ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ اچھا، یہ بڑا اہم اقتباس ہے، اس کو آپ نے بہت دھیان میں رکھنا ہے، بلکہ آپ بے شک اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ اس میں سے MCQs بھی آپ کو آ جائیں گے، جیسے ہزاروں ہم پیشہ بھائیوں کی طرح، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے یہ سارا واقعہ جب آپ کو شارٹ کوسچن یا آپ کو اگر اقتباس کی تشریح آتی ہے نا تو پھر وضاحت میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے اختر اس کے ہاں پہنچا ہے۔ اب تجمل وہ کہتا ہے کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، تو اختر کہتا ہے کہ میں یہ بیٹا انڈر لائن کرنے جو میں نے کیوں، یہ نہیں، خاص طور پہ آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کے سلوک نے مجھ پہ کتنا اثر ڈالا۔ میں سمجھنے لگا آپ نہایت اونچے درجے کے انسان ہیں۔ دولت مند ہونے کے باوجود آپ کے پہلو میں ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے جو انسانیت نواز ہے، جس میں ساری دنیا کا درد سمایا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے دوستوں کو بلا کر انہیں میری تصویریں دکھائیں۔ آپ نے بڑے بڑے اداروں کے دفتروں میں میری تصویریں آویزہ کروائیں۔ آپ نے میری شہرت کے لیے میری تخلیقات رسائل و جرائد میں چھپوائیں۔ جرائد بیٹا اخباروں کو کہا جاتا ہے۔ سچ مچ اس وقت آپ میری نظروں میں ایک دیوتا تھے، ایک فرشتہ تھے، ایک ایسی ہستی تھے جس کی تعریف ہمارے قصوں اور کہانیوں میں کی گئی ہیں۔ اب تجمل یہ کہتا ہے کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ پھر اختر اسے کہتا ہے کہ جیسے جیسے میں نے آپ کے ہاں وقت گزارا تو مجھے پتہ چلا کہ میں جو آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں ایسا نہیں ہے۔ مجھے آپ کے بارے میں بڑی خوش فہمی ہے، آپ کسی اور طرح کے انسان ہیں۔ کیونکہ یہ جو سرپرستی یعنی نگہبانی جو آپ کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ بڑے مصور نواز ہیں۔ اس میں تو آپ کا اپنا مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ اب تجمل اسے پوچھتا ہے کہ کیا مقصد؟ تو کہتا ہے کہ آپ اپنے مقصد کی خاطر مجھے نواز رہے تھے۔ آپ معاشرے میں لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ آپ کتنے اچھے ہیں۔ آپ نے اتنے غریب مصور کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کہتا ہے کہ جس طرح یہ بیٹا آپ نے خاص طور پہ انڈر لائن کرنا ہے، یہ اقتباس یہ تشریح کے لیے آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو نہایت خوبصورت اور شفاف لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان حسین و جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکانداروں کے اعلیٰ ذوق اور ان کی شان و شوکت سے مروب ہو جائیں، اسی طرح آپ بھی اپنی عمارت اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن کو استعمال کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جس طرح دکانوں کے باہر بیٹا آپ کو پتہ ہے نا اسٹیچوز لگائے ہوتے ہیں کپڑے پہنا کر،
تاکہ لوگ اس دکان پتہ چلے کہ اس کا کتنا ذوق ہے، اس نے تو بہت شاندار کپڑے رکھے ہوئے ہیں، اس کے ہاں تو ایسے ویسے، اور لوگ اس سے مروب ہوں، اس کے روب میں آئیں۔ تو کہتے ہیں کہ میری صلاحیتوں کو بھی آپ اپنے روب کے لیے استعمال کر رہے تھے، میں اس مجسمے کی طرح ہوں جس نے وہ زرق برق لباس پہنا ہو۔ اب تجمل کو آخرکار غصہ آیا، وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ آپ جتنا مرضی بولیں، جیسے جیسے میں آپ کے بارے میں یہ جانتا گیا، مجھے ایسے لگا جیسے میری اہلیتوں پر یعنی صلاحیتوں پر برف کی تہ جم گئی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے لیے اتنی تکلیف کا احساس تھا کہ میں جو اتنا اپنے دل اور جگر کی صلاحیتیں استعمال کر کے ایک فن پارہ بناتا ہوں، ایک تصویر بناتا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے کہ سیٹھ تجمل کی کوٹھی جگمگائے گی اور آپ کی شخصیت کی واہ واہ ہوگی۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک فنکار یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فن اپنا اصلی جوہر کھو کر کسی کے لیے محض ایک ذریعہ شہرت بن کر رہ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ انڈرلائن کرنی ہے آپ نے۔ پھر کہتا ہے کہ انہی دنوں اس کو ایک اپنا دوست ملا، وہ بھی بڑا غریب تھا۔ اختر نے اس کو یہ بتایا کہ دیکھو مجھے اپنے ہاں رہنے دو، میں اس سیٹھ کے پاس نہیں رہنا چاہتا، یہ ساری باتیں جو اس نے کی۔ اب دوست نے کیا کہا، اس نے کہا دیکھو اگر تم آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارے لیے میں تصویریں بناتا رہوں گا، تم مجھے اتنے پیسے دے دیا کرو کہ میں اور میرا خاندان عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رہ سکیں۔ سمجھ آئی؟ یعنی اختر کا ایک دوست تھا، اس نے کہا دیکھو تمہارے لیے مشکل ہے نا، تم سے اب تصویریں نہیں بنتی، تو میں اتنا غریب ہوں، تم ایسا کرو میں بھی تصویریں بناتا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہیں تصویریں بنا دیا کروں گا، تم سیٹھ کے ہاں رہو، وہ تمہیں پیسے دے گا، تم وہ پیسے مجھے دے دینا تاکہ میں اپنے خاندان کو عزت کے ساتھ پال سکوں۔ اب اختر کہتا ہے کہ یہ تجویز میرے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر اس کا اصرار کم نہیں ہوتا تھا، یعنی میں جتنا نہ کرتا تھا وہ اتنا ہی مجھے اصرار کیے چلا جاتا تھا، اور اس طرح وہ کھیل شروع ہو گیا جو دنیا کا سب سے گندا اور ذلیل کھیل ہے۔ کون سا کھیل بچوں؟ دھوکے بازی کا۔ کہتے ہیں مجھے یہاں جھوٹ کا کھیل، دھوکے کا کھیل۔ وہ کہتا ہے مجھے یہاں روپے حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی، یہ روپے میں اسے دیتا تھا اور مجھے اپنی تصویریں۔ اب یہاں سے تجمل کو پتہ چلتا ہے اصل بات کہ یہ کیا بات ہوئی نا، اس کے اوپر تو پورا بم گر گیا۔ تو وہ کہتا ہے ان تصویروں کو یعنی اسے بات ہی نہیں ہوئی نا۔ تو اختر کہتا ہے اپنی تخلیق بنا کر پیش کر دیتا تھا۔ اب تجمل جو ہے نا اس کو دھچکا لگا ہے، کہتا ہے تم مجھے دھوکہ دیتے رہے اب تک۔ اختر کہتا ہے دھوکہ یا کچھ اور، بہرحال واقعہ یہ ہے کہ نیازی کو وقتاً فوقتاً سکے ملتے رہے، یعنی روپے، مجھے بنی بنائی تصویریں، اور آپ کو فن کی قدر افزائی اور مصور نوازی کے لیے سوسائٹی میں عزت و احترام۔ یعنی گیا تو کسی کا بھی کچھ نہیں نا، نیازی پیسے چاہتا تھا، اسے پیسے مل گئے، مجھے بنی بنائی تصویریں چاہیے تھیں، مجھے وہ ملتی رہیں، اور آپ کو معاشرے میں جو عزت اور احترام اور شہرت چاہیے تھی آپ کو وہ ملتی رہی۔ تجمل اب دیکھیں یہاں سے ریاکاری، جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ریاکاری کیا ہے اور کس طرح سے اختر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اب تجمل نے کیسے پانسا پلٹا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی پست سطح پر اتر چکے ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے کیا ہوتا ہے بیٹا، کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید پڑھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آپ ایسا کیجئے، گھر کا کام لکھ لیجئے۔ اچھا جی، آپ کا گھر کا کام ہے کہ ابھی جو ہم نے تقریباً 4 صفحے پڑھے ہیں لہو اور قالین کے، آپ نے اس کی بلکہ پچھلے صفحے سارے منسلک کر کے آپ اس کی پڑھائی کریں، اور اس کے علاوہ جس کے مشکل الفاظ و تراکیب ہیں ان کے معنی اسی کتاب کے اوپر ہی بیٹا آپ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے آپ کام کرتے ہیں وہ لکھ کے مجھے آپ نے اپنا کام بھیج دینا ہے۔ کوئی مشکل ہو آپ مجھے بتائیے گا، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے باقی یہ سبق ہمارا ڈرامہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کی ہم ساری مشق بھی مکمل کر لیں گے۔ تو بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔